ایک واقعہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی امتیازی یہ حیثیت عطا کی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کا نام حارثہ تھا جو بنو کلب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام سودا تھا جو قبیلہ معن سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ، آپ چھوٹے تھے بچپن میں، اپنی والدہ آپ کی جو ہے وہ اپنے میکے جا رہی تھی، تو راستے میں اس وقت عرب قبائل کے اندر لڑائیاں فسادات جو ہے نا ہوتے تھے، تو راستے میں جو ہے نا کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور سامان کو لوٹا، قافلے کو لوٹا، اور حضرت زید جو بچے تھے تو آپ کو جو ہے اپنے ساتھ وہ لے کر گئے، اور اس طرح جو ہے نا غلام بنا کر ان کو مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر بیچ دیا۔ اور پھر یہ کافی لوگوں سے فروخت ہوتے ہوتے ایک مالک کے پاس آئے، ایک شخص نے ان کو خریدا، اور اس نے مکہ میں جو عکازہ بازار تھا، جو سالانہ ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا، اس بازار میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کرنے کے لیے وہ لے کر آیا۔ ادھر سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے، وہ اپنی پھوپھی کے لیے غلام خریدنے گئے، اور عکازہ بازار میں جا کر حضرت زید پر نظر پڑی کہ ان کو بچہ چاہیے تھا گھر کے کام کاج کے لیے، تو 400 درہم نے انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت زید کو خریدا۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے غلامی میں آئے اور آپ کی خدمت کرنے لگے اور خادم بن کر گھر میں رہنے لگے۔ جب حضرت خدیجہ کی شادی نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضور کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور آپ نے اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں کیا، اور جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہبہ یہ غلام عطا کیا کہ زید آج کے بعد آپ کا غلام ہے اور آپ کی خدمت کرے گا۔ اس طرح حضرت زید جو ہے حضور علیہ السلام کے غلامی میں آ گئے اور خدمت کرنے لگے۔ ادھر حضرت زید کے والد نے بہت تلاش کیا، اب جو ہے نا وہ مایوس ہو گئے کہ اب یہ پتہ نہیں ہمارے بچہ کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا، اور اس طرح جو ہے نا حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آپ کے ساتھ گھر میں رہنے لگے۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے کچھ لوگ مکہ آئے، تو انہوں نے حضرت زید کو دیکھا اور زید کو پہچانا، اور اسی طرح زید نے بھی ان لوگوں کو دیکھا اور پہچان گئے کہ یہ ہمارے قبیلہ، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلہ کے لوگ ہیں۔ تو حضرت زید نے ان کو ایک شعر پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ پیغام جو ہے نا میرے والدین کو جا کر پہنچانا۔ اس شعر کے اندر یہ تھا کہ میں جو ہے ابھی بھی زندہ ہوں اور مکہ کے اندر ہوں، مقدس مقامات کا میں مجاور بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اور میرا آپ کی طرف یہ سلام ہے۔ تو ان لوگوں نے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ان کے والدین تک پہنچایا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ابھی ہمارا بچہ زندہ ہے۔ اسی طرح حضرت حارث اپنے بھائی کعب کو لے کر، کچھ اور معززین کو لے کر آپ کی تلاش میں مکہ آئے، اور مکہ میں آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح جو زید نامی بچہ ہے، غلام ہے، وہ کس کے گھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ محمد کا غلام ہے۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد بہت اچھا انسان ہے، چونکہ آپ نے اس وقت نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، کہ آپ جو ہے نا بہت اچھے انسان ہیں، بہت شریف انسان ہیں، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک انسان ہیں، اگر ان کے پاس آپ جاؤ گے تو وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو انہوں نے آپ کو تلاش کیا اور اس طرح آپ کو پا لیا، اور آپ جو ہے نا مکہ کے اندر کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے سلام کا گفتگو ہوئی، تو کہنے لگے کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہو۔ عبد المطلب جو ہے نا مکے کا والی تھا، پاسبان تھا، اور ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بہت شریف انسان ہیں۔ ہمارا ایک بچہ ہے جن کا نام زید ہے، اور وہ اس طرح جو ہے بچھڑ گیا، اور اس طرح لوگوں نے اس کو غصب کر کے غلام بنایا، جو آپ کے خدمت میں غلام ہے۔ ہم آپ سے جو ہے نا بغیر معاوضے کے نہیں، آپ جتنا معاوضہ چاہو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ جو نا ہمارے حوالے کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا
کہ جو شخص میرے پاس ہے میں اس کا آپ سے معاوضہ نہیں لوں گا، بلکہ میں اس سے خود اس بات کے بارے میں اختیار دوں گا، اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہے تو بسم اللہ، اگر نہیں جانا چاہے گا تو پھر میں معاوضے کے بدلے اس کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت زید کے والد اور چچا وغیرہ نے کہا، جو دیگر معززین تھے، کہا کہ آدھی مشکل تو آپ نے ہماری حل کر دی۔ ان کو یہی ان کی سوچ تھی کہ زید جو ہے نا ہمارے ساتھ آنا پسند کریں گے، ظاہر ہے یہاں غلام ہیں، اب اتنے دنوں کے بعد ہمارے ساتھ ملاقات کریں گے تو مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور زید جب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ فلاں جو نا ہمارے علاقے کے معززین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اب آپ کو اختیار ہے، اگر آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تجھے جو نا مجھ سے الگ کوئی نہیں کرے گا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو چھوڑ کر میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو اتنے میں آپ کے والد اور آپ کے چچا ادھر سے زید کو کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، غلامی پر جو ہے آزادی کو فوقیت دے رہے ہو، اور ایک چچا اور باپ کو جو ہے نا کسی اجنبی کے اوپر فوقیت دے رہے ہو۔ تو حضرت زید نے کہا کہ میں نے جو اس شخص کے پاس چیز دیکھی ہے، اس کے بعد میں بے شک جو ہے نا غلامی کو آزادی کے اوپر فوقیت دیتا ہوں، اور باپ اور چچا کے اوپر جو ہے نا میں اس شخص کو فوقیت دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے زید کا ہاتھ پکڑا اور حتیم میں کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ لوگوں سن لو، آج کے بعد زید میرے بیٹے ہیں، اور زید میری ملکیت کا وارث ہوگا اور میں اس کی ملکیت کا وارث ہوں گا۔ اور اس طرح جب آپ کے چچا اور آپ کے والد نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی خوش ہو گئے، اور اس طرح زید کے ساتھ ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ اب اس واقعے پر اگر آپ لوگ غور کریں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہوتا تو پھر چلیں یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ حضرت زید نے چونکہ نبی کو فوقیت دیتے ہوئے والدین کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا اور نبی کے ساتھ رہنے لگے، لیکن آپ نے ابھی تک نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریف اخلاق، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کا پیار، وہ سب کچھ دیکھ کر حضرت زید اس قدر آپ سے متاثر ہوئے کہ والدین کے پیار کو بھول گئے، اور جہاں ان کو زید کو یہاں حضور کے پاس محبت ملی، اس محبت کو انہوں نے محسوس کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنے والدین اور اپنے گھر کو انہوں نے قربان کر دیا۔ تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ دنیا کے سامنے اگر یہ پیش کیا جائے تو یقیناً ہر ایک بندے کو سوچنے پر یہ بات مجبور کر دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر بلند و بالا تھے، انسانیت سے محبت اس قدر اعلیٰ تھی کہ ایک غلام نے جو ہے نا آزادی کو اس غلامی کے اوپر فوقیت دی، حالانکہ اس وقت حضور نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اس کے باوجود اس نے حضور کے ساتھ رہنا پسند کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ نہیں گیا۔ تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہنے لگے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت زید غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہجرت کر کے جب مدینہ آئے اور غزوہ موتا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غزوے میں بھیجا، اور اسی طرح تقریباً 1 یا 1100 کلومیٹر دور اس میدان کے اندر جو موتا کا میدان ہے، آج بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر مزار ہے۔ تو یقیناً یہ محبت کی ایک ایسی کہانی ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر وہ کیا محبت تھی، آخر وہ کیا اخلاق تھا، آخر وہ کون سا کردار تھا کہ جس نے ایک بچے کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ والدین کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہنے لگے۔ یہی وہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حضور کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اور کیا معجزہ تمہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت طیبہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ اس کو دیکھ کر تمہیں ایک اللہ کی پوجا کرنی چاہیے اور حضور کی ہر بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔